خارجی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا، یعنی فیصلہ کرنے والا بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے والا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں، لہذا حضرت علی مشرک ہو چکے۔ خارجیوں کی یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جب شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو شوہر اور بیوی کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے سورہ نساء آیت نمبر 35 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، شوہر اور بیوی کے تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک حکم فیصلہ کرنے والا بیوی کی طرف سے مقرر کیا جائے اور دوسرا حکم فیصلہ کرنے والا شوہر کی طرف سے مقرر کیا جائے۔ آپ نے فرمایا ذرا غور کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم فیصلہ کرنے والا مقرر کیا تو تم نے ان پر شرک کا الزام لگا دیا، جبکہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ دو حکم بنانے کا حکم دے رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دو فیصلہ کرنے والے مقرر ہوں، تو کیا قرآن مجید شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ بلکہ بات صرف یہ ہے کہ حقیقی حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی حکم مقرر فرمائے ہیں، حاکم فیصلہ کرنے والے بنائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تبلیغ سے متاثر ہو کر 2000 خارجی توبہ کر کے ایمان والوں میں واپس آ گئے، جبکہ ان کی اکثریت اپنی ضد پر قائم رہی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 88 وما توفیقی الا باللہ، توفیق تو صرف اللہ تعالی کی طرف سے ہے، جسے اللہ تعالی توفیق دے وہی ہدایت پا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شرک اس وقت لازم آتا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ویسا ہی حکم مان لیتے جیسا اللہ کو مانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو موحدین کے سردار ہیں، خارجی کتنے نادان اور بے وقوف ہیں کہ جن کے در سے کائنات توحید کا درس لیتی ہے، خارجی انہیں توحید سے خارج قرار دے رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بلا شک و شبہ یہ ایک بدیہی بات ہے جو ہر ایک فہم و شعور رکھنے والا سمجھتا ہے کہ یقیناً یہ کلمہ حق اور سچ ہے، ان الحکم الا للہ، حاکم حقیقی تو صرف اللہ ہی ہے، لیکن یہ درست نہیں کہ سچ بات کو پیش کر کے غلط مفہوم عام کیا جائے۔ اسی لیے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ کہا گیا کہ خارجی کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، یعنی بات اور کلمہ تو حق ہے، لیکن جو اس کی مراد یہ بیان کر رکھے ہیں یہ مراد صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو حق ہے، لیکن جو لوگ اپنی رائے سے اس کی غلط تفسیر کر کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ والوں سے اگر مدد طلب کی جائے اور عقیدہ یہ ہو کہ اللہ والا نہ تو الہ ہے، نہ معبود ہے، نہ خدا ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے، صرف وہ محض اللہ کا مقبول بندہ ہے،
اور اللہ نے اسے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور بطور وسیلہ اگر اللہ والے کو مدد کے لیے پکارے تو اسے یہ کہنا کہ وہ شرک کر رہا ہے، تو در حقیقت وہ اس آیت کا غلط مفہوم بیان کر رہا ہے جو شخص ایسا الزام کسی مسلمان پہ لگائے۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ علامہ تفتزانی کی معتمد علیہ مشہور زمانہ تصنیف ہے شرح عقائد نصفی، جو آج پوری دنیا میں درس نظامی عالم کورس میں شامل ہے۔ اس میں علامہ تفتزانی لکھتے ہیں، الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کما للمجوس او بمعنی استحقاق العبادت کما لعبدۃ الاصنام۔ کسی کو شریک ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ مجوسیوں کی طرح کسی کو الہ، خدا اور واجب الوجود سمجھا جائے، یا بت پرستوں کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے۔ آپ دیکھیں، الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عاشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ خدا سمجھتا ہے، نہ الہ، نہ معبود، اور نہ ہی واجب الوجود جانتا ہے، اور نہ ہی کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، تو پھر مسلمانوں پر شرک کا الزام کتنا بڑا ظلم ہے۔ شرک کی 3 اقسام ہیں: شرک فی العبادہ، شرک فی الذات، شرک فی الصفات۔ شرک فی العبادہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھا جائے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔